یہ تیار کی گئی ہے، تو ہم دوزخ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہاں پر قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کریں، ایک چیز ہے، اور قرآن کے اندر جو احکامات ہیں اس احکام کو مانیں اور اس پر عمل کریں، دو حق۔ اور تیسرا حق یہ ہے اس پر ہم غور کریں، سوچیں اس آیت کے اندر کیا ہے، یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اسی قرآن کی ہم تبلیغ بھی لوگوں کے درمیان کریں۔ اگر نہیں تو یاد رکھیے ایک دن دنیا ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم حاضر ہوں گے، اور پھر ہمارے مخالف یہ قرآن بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ سورہ فرقان 19واں پارہ اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اللہ میری امت کا یہ وہ بدنصیب انسان ہے جس کو اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی پڑھا نہیں۔ اس لیے ہماری زندگی میں کم سے کم روزانہ 10 منٹ تو نکالنے قرآن۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے ہاں اللہ ہم جاہل تھے ہم کو وقت نہیں ملا۔ دوست کے لیے وقت نکالتے ہیں، رشتہ دار کے لیے نکالتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے، موبائل دیکھنے کے لیے گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ روز کچھ نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے 10 منٹ نکالنے۔ الحمدللہ ہر جگہ عالم موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں، حالات سازگار ہیں، موبائل کے ذریعے نیٹ کے ذریعے قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اتنی لمبی زندگی، سوچو اس وقت کیا حالت ہوگی جب اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت، اللہ 5 سوال جب تک کر نہیں لے گا، جواب جب تک ملے گا نہیں، اس وقت تک بندہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس میں سے علم کے بارے میں بھی سوال کرے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم نہیں جان سکتے۔ 60-70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی میں نہیں۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے تو یہ بھی غلط ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس عمر میں قرآن، اور کس عمر میں نبی پر قرآن نازل ہوا ہے؟ 40 سال عمر ہونے کے بعد میں۔ گویا قرآن سیکھنے کی بھی وہ عمر ہے 40 سال سے لے کر 60-70 سال تک۔ جب قرآن اللہ نے اس عمر میں نازل کیا، اتارا ہے، صحابہ اکرام بڑی بڑی عمروں میں یاد کیا ہے، سیکھا ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ عمر بڑی ہو گئی، بہت ساری مصروفیات ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے ساتھ ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھنا سیکھیں۔ ہفتے میں 1 آیت اگر ہم سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو سال میں کتنی آیتیں ہو جاتی ہیں۔ پڑھنا آ جائے گا، اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ نہیں تو ایک طرف نبی ہمارے مخالف ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش کریں گے ہمارے مخالف، یہ قرآن نہیں پڑھا۔ دوسری طرف یہ قرآن ہمارے مخالف ہو کے ٹھہرے گا۔ جس کے خلاف اللہ ہو جائے، اللہ کے رسول ہو جائیں، قرآن ہو جائے، ظاہر بات ہے اب اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے اے میرے رب، میری امت کا یہ وہ انسان ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سیکھا نہیں، عمل نہیں کیا، دوسروں تک پہنچایا نہیں۔ تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کر نہیں سکتے، یعنی ایک آیت نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکتے، اور نہیں لا سکتے، ایمان بھی نہیں لاتے ہو، تو پھر اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جس میں جلائی جانے والی چیز ہے تم خود ہو اور پتھر ہے۔ پتھر سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا گندک، گندگی، بدبو دوزخ کی۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ پتھر جو پتھر کی لوگ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، مورت بنا کے، چلہ بنا کے، کچھ تو بھی بنا کے۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ پتھر آگ میں ڈال کر جلایا جائے گا، آگ اور تیز ہوتی ہے۔ جب پتھر جلتا ہے اور لال ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے لکڑی سے زیادہ اس کے اندر گرمی آ جاتی ہے اور دیر تک وہ تیز رہتا ہے، گرم رہتا ہے۔